الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها حد الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاظم، ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے اس بابرکت جمعہ میں اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آج کی برکتوں سے، رحمتوں سے مجھے اور آپ سبھی کو مالا مال فرمائے. عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ سے ہم نے داستان باد کربلا کے حوالے سے جو ہے گفتگو کا آغاز کیا، اور تقریباً گزشتہ جمعہ میں جتنی وقت کے دامن میں گنجائش تھی ہم نے داستان باد کربلا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھنے کی کوشش کی. آج اسی حوالے سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کربلا کے بعد، شہادت مولا حسین کے بعد، خاندان رسالت کے مظلوم عورتوں پر، خاندان رسالت کے مظلوم افراد پر جو یزیدی درندوں نے ظلم و ستم کی داستان رقم کی، آج بھی تاریخ کے باب میں جب ایک اہل بیت کا دیوانہ اس ظلم و ستم کی داستان کو سنتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور ہر دل رکھنے والا انسان یہ محسوس کرتا ہے
کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو بچانے کے خاطر نبی کے خاندان نے کتنی بڑی قربانیاں دی، اور اس دین کو بقا دینے کے لیے، اس دین کو زندگی دینے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ جمعہ کو سنا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خاندان رسالت کی جو مستورات تھی ان کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، پازیبیں اور کانوں کی بالیاں چھین لی گئی، چھوٹی سی سکینہ کے گالوں پر تماچے مارے گئے، یہاں تک کہ جن خیموں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں ان خیموں کو بھی ان درندوں نے آگ لگا دی، یہاں تک کہ ظلم و ستم کے داستان رقم کی اور خاندان رسالت کی افراد جو ہیں سارے صدموں کو سہ کر، سارے ظالموں کے ظلموں کو برداشت کر کے وہ جو ہے 10 محرم الحرام کا سورج ڈوبا اور رات آئی، اور یہ رات اتنی غمگین رات ہے کہ جب خاندان رسالت کا یہ قافلہ مدینہ سے چلا تھا تو 72 افراد کا مجمع تھا، اور آج کربلا کے ریگزار پر جو ہے اس پورے قافلے کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ امام حسین اور تمام جانثاران اہل بیت، امام حسین کی اولاد علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت عباس، ان تمام جوانان اہل بیت کے کٹے ہوئے لاشیں کربلا کے ریت پر پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو گھوڑوں کے ٹانپوں سے جو ہے جن کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، وہ رات آئی اور یہ رات اتنی خطرناک رات ہے کہ ذرا دیکھیں یہ کیسی غمگین رات ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے بغیر چادر کے بے سہارا اور مددگار سیدہ زینب کبریٰ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام رباب، حضرت شہر بانو کربلا کی زمین پر جو ہے آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے جسم میں اتنی کمزوری ہے، اتنی بیماری ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ سیدہ سکینہ اپنے بابا کی شہادت پر آنسو بہا رہی ہے۔ سیدہ سکینہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے سکینہ یتیم ہو گئی۔ حضرت ام رباب، حضرت شہر بانو آنسو بہا رہی ہے ہمارا سہاگ اجڑ گیا، ہم بیوہ ہو گئی۔ حضرت زینب کبریٰ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سردار، ہمارا بھائی ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستان محترم، چاروں طرف آب و ہوا کی فضائیں ہیں، یہاں تک کہ یہ غمگین رات کس طرح بھی تھی ذرا تصور کریں کہ ایک طرف یزیدی بھیڑیے جشن منا رہے ہیں، فتح کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو ہے شراب، رقص و سرور کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، شراب کے پیالے جو ہیں پیے جا رہے ہیں، ناچ کیا جا رہا ہے، جیت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے خاندان رسالت کی افراد آنسو بہا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی قربانیوں کو یاد کر کر کے جو ہیں رو رہے ہیں۔ دوستان محترم، حر بن یزید جو حضرت امام حسین کے قافلے والوں کی طرف عین وقت آئے اور انہوں نے اپنی جان کو حضرت امام حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ رات کے سناٹے میں حر بن یزید کی بیوی یزیدی بھیڑیوں سے کہتی ہے کہ تم نے انتقام لینا تھا حسین کے ساتھ، اب چونکہ تم نے حسین کو تو قتل کر دیا، اب ان عورتوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ذرا ان کے لیے تو کچھ پانی دے دو۔
تم نے حسین کو قتل کرنا تھا، اب کر چکے، اب ان کو پانی ذرا دے دو، کئی دنوں سے یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اور ایک طرف مصیبت ہے کہ ان کے گھر والوں تم نے قتل کر دیا ہے، اب انہوں نے کیا بگاڑا ہے، جب پانی کے قطرے دے دو۔ یزید کی حر بن یزید کی بیوی نے جب اتنا کہا، ان ظالموں نے تھوڑا پانی دیا۔ حر بن یزید کی بیوی رات کی تنہائی میں قافلہ اہل بیت کی طرف، اہل بیت کی خواتین کی طرف جو بے یار و مددگار دشت کربلا پر، کربلا کے میدان میں بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے، ایک طرف امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کے لاشیں ہیں جو بغیر سر کے ہیں، جن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، چاروں طرف زمین پر خون کے دھبے ہیں۔ اتنے میں رات کی تنہائی میں حضرت زینب کبریٰ قافلے والوں کی جو ہے حفاظت کر رہی ہے، رات کی تنہائی میں ایک عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک جو ہے پانی کا لوٹا سیدہ زینب کبریٰ کے سامنے رکھ کر کہتی ہے، اے بیویوں یہ پانی پی لیجئے۔ حضرت زینب کبریٰ نے کہا نہیں نہیں، ہمیں اس کی حاجت نہیں، ہم جو ہیں پانی کے طلبگار نہیں، بغیر پانی پیے میرے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، بغیر پانی کے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، بغیر پانی کے جو ہیں اون و محمد کو شہید کر دیا گیا، بغیر پانی کے جو ہیں عباس کو، قاسم کو، میرے بھیا حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر اس کربلا کے ریگزار پر تم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور ہم کو کہہ رہے کو پانی پی لو۔ ہمیں پانی کی طلب نہیں، ہمیں پانی کی گنجائش نہیں، چونکہ وہ یزید، حر بن یزید کی بیوی جو ہے عاشق اہل بیت تھی، اس نے جو ہے واسطہ دیا، اے زینب تمہیں واسطہ محمد الرسول اللہ کا، یہ پانی طلب کر لیجئے، اور میں آپ کی کوئی دشمن نہیں ہوں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کے در کی خادمہ ہوں، میری لاج رکھ لیجئے۔ میں نے بڑی منتوں سماج کر کے ان سے پانی لیا ہے آپ کو پلانے کے لیے، اگر آپ نے پانی طلب لے نہ لیا تو پھر جو ہے میں رسوا ہو کر واپس پلٹوں گی۔ حضرت زینب کبریٰ نے جب اس خاتون کی اس زبان کو سنا، اس کلام کو سنا، حضرت زینب کبریٰ نے پانی کا لوٹا لے لیا۔ دوستان محترم، جیسے ہی پانی کا لوٹا لیا، حضرت زینب کبریٰ کو نانا جان کی حدیث یاد آئی کہ جب بھی تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملنے لگے سب سے پہلے اپنے چھوٹوں کو یاد کرو اور ان پر شفقت کرو۔ حضرت زینب نے جیسے ہی پانی کا لوٹا لیا، انہیں حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت زینب کبریٰ نے اپنی چھوٹی سی سکینہ کو بلایا، میری بیٹی سکینہ کہاں ہو، میری بیٹی سکینہ کہاں ہو، کدھر ہو؟ حضرت زینب کبریٰ کی آواز کو سن کر سیدہ سکینہ جو ہیں کیا دیکھا کہ خیمے میں نظر نہیں آ رہی، قافلے والوں میں عورتوں کے درمیان نظر نہیں آ رہی۔ جیسی آواز بلند کی تو سیدہ سکینہ پاک کو پایا نہ گیا۔ حضرت زینب کبریٰ نے اور آوازیں لگائی لیکن سیدہ سکینہ ملنے کا نام نہیں لے رہی۔ کیا دیکھا کہ کسی کی سسکیوں کی، ایک بچی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو سیدہ سکینہ جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے کربلا کی زمین پر، شہداء کے ان لاشوں میں سے ایک لاشے کے سینے پر سر رکھ کر حضرت سکینہ رو رہی ہیں اور جو ہیں آنسو بہا رہی ہے۔ جیسے ہی حضرت زینب کبریٰ نے سیدہ سکینہ کو اس حالت میں دیکھا، اپنے قریب جا کر انہیں سینے لگایا اور کہا کہ بیٹی سکینہ، ان لاشوں میں سے اس لاشے کے سر پر، سینے پر جو ہے سر رکھ کر کیوں آنسو بہا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ چچی جان آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کی سکینہ کو ان کے بابا کے سینے پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ جب رات کی تنہائیوں میں جب مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اپنے بابا کو یاد کیا، کہا کہ ابا جان حسین آپ کہاں ہیں؟ آپ کی بیٹی سکینہ کو آپ کے سینے پر سر رکھے بغیر نیند نہیں آتی، بابا آپ کدھر ہیں؟ تو جیسے ہی میں نے یہ آواز بلند کی، چچی جان ان سارے لاشوں میں سے اس لاشے میں سے آواز آئی، بیٹی سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا حسین ابن علی ادھر ہے۔ بس میں جان گئی کہ میرے بابا کا لاشا یہی ہے، اور میں سر رکھ کر جو ہے اپنے بابا کے سینے پر آرام کر رہی تھی۔ اتنا جیسے ہی حضرت زینب کبریٰ نے سنا، آپ کے آنکھوں سے اشک کا دریا روا ہوا۔
پھر جو ہے دوستو حضرت زینب کبریٰ نے حضرت سکینہ کو وہ پانی کا لوٹا پیش کیا کہ بیٹی سکینہ کئی دنوں سے پیاسی ہو، ذرا اس پانی کو نوش کر لو۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ چچی جان آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ بھی چند گھونٹ پی لیں، آپ نے تو ہم سے زیادہ پیاس کو برداشت کیا ہے، آپ چند پانی کے قطرے پی لیں۔ حضرت زینب کبریٰ نے کہا اے سکینہ، ہم نے نانا جان کی حدیث پاک کو سنا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملنے لگے تو اپنے چھوٹوں کو یاد کیا کرو۔ جیسے ہی حضرت سکینہ نے حضرت زینب کبریٰ سے اس بات کو سنا تو حضرت سکینہ دوڑی وہ جو لاشیں تھے کربلا کی زمین پر، ان میں سب سے چھوٹا جو لاشا حضرت علی اصغر کا تھا، ان کے قریب گئی اور قریب جانے کے بعد کہنے لگی کہ چچی جان زینب، میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں، سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، چلو میں اس کو پانی دے لوں۔ حضرت زینب کبریٰ نے روتے روتے کہا اے سکینہ، تیرا بھائی اصغر اب دنیا کا پانی پینے کے قابل نہ رہا، وہ تو آب کوثر پینے کے لیے جو ہے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح جو ہے بڑی بےتابی کے ساتھ غم کے عالم میں اور جو ہے پوری رات کربلا کی زمین پر بتائی گئی، اور اتنی دردناک رات کہ جس کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک قصہ جو ہے ایک عاشق کی آنکھوں سے اشک کے دریے کو روا کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، رات بیت رہی تھی اور حضرت زینب کبریٰ سیدنا مولا علی کی یہ پیاری شہزادی تمام عورتوں کی، تمام بچوں کی حفاظت کر رہی تھی رات کی تنہائی میں، اور سارے اہل بیت جو ہیں آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا، رات کی تنہائی میں ایک گھوڑ سوار نقاب پوش ایک شخص جو ہے عورتوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حضرت زینب کبریٰ نے روکنے کی کوشش کی کہ اتنا تو لوٹ چکے ہو، اب کتنا باقی ہے کہ جو تم ہماری طرف بڑھ رہے ہو؟ ہمارے سب مردوں کو تم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، ہماری چادریں چھین لی، سب کچھ تو لوٹ لیا، اب کیا چاہتے ہو جو ہماری طرف آ رہے ہو؟ خبردار ہماری طرف نہ بڑھنا۔ حضرت زینب کبریٰ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ گھڑ سوار جو ہیں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ قریب جب آیا تو حضرت زینب نے کہا کہ رک جاؤ، اب اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ جیسے ہی اتنا کہا، وہ گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹایا تو کیا دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، زینب کبریٰ کا بابا حضرت امام حسین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ تھے، بابا علی تھے۔ اب جیسے ہی حضرت علی کو زینب کبریٰ نے دیکھا تو جو ہے برداشت سے باہر آ گئے اور جو ہے تاب نہ لا سکے، اور بابا کو دیکھ کر کہا کہ ابا جان آپ ابھی آئے؟ جب آپ کے حسین کو کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کیا جا رہا تھا، تب بابا آپ کہاں تھے؟ بابا ذرا دیکھیں، آپ کے خاندان کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں۔ بابا یہ ظلم و ستم کی داستان ہم پر رقم کی گئی، بابا آپ کہاں تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا بیٹی زینب میں یہی تھا، لیکن یہ تمہارا امتحان تھا، تمہاری اس قربانی کو جو ہے تم نے پیش کرنا تھا، اور اسی قربانی کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن تمہیں بڑے مرتبے عطا کرے گا۔ قیامت کے دن تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے تمہاری ماں فاطمہ اور تمہارے بابا علی کو اللہ بڑے مرتبے عطا کرے گا، سرخ روئی عطا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو ہے دلاسا دیا، اور جیسے دلاسا دیا حضرت علی المرتضیٰ پھر آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اس طرح جو ہے غم کے عالم میں یہ پوری رات گزری۔ جیسے ہی میرے عزیزو 11 محرم الحرام کا سورج نکلا تو یہ ایسا دردناک دن کہ عزیزان محترم جب داستان کربلا کہ یہ باب سنتے ہیں اور خاندان رسالت کی عورتوں کو، بچوں کو جس طرح قیدی بنا کر اور زنجیروں میں جکڑ کر رسیوں سے کس کے باندھ کر تماشا بنایا گیا، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر دمشق، یہ داستان عزیزو اتنی دردناک ہے۔ ذرا سوچیں، جیسے ہی 11 محرم الحرام کا
सूरज बेदार हुआ तो शकी इब्ने साद और सारे यजीदी भेड़ियों ने मिलकर जो है ख़ानदान रिसालत की औरतों को कैदी बना लिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया और अजीज़ों, ऊंट की नंगी पुश्त पर एक साथ तीन तीन को या चार चार को रस्सियों से कसकर बांध दिया गया और इस तरह बांध दिया गया कि वो हलने की भी ताकत नहीं रखते थे। हजरत एक ही ऊंट पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, फिर जो है हजरत शहरबानू को और हजरत ज़ैनब कुबरा को, इन तीनों को एक ही ऊंट की नंगी पुश्त पर रस्सियों से जकड़कर बांध दिया गया। दूसरी ख़वातीन अहले बैत को ऊंट की नंगी पुश्तों पर जो है बांध दिया गया। जितने भी शोहदा के सर थे उनको नेज़े की अन्नियों पर चढ़ा दिया गया और हजरत इमाम आली मकाम का सर नेज़े की अन्नी पर चढ़ाकर जो है खौली के हाथ में दे दिया गया। अब आगे आगे इमाम पाक का, इमाम आली मकाम का सर है, फिर तमाम शोहदा का सर जो है, और साथ ही में जो है ये मस्तूरात जो ऊंट की नंगी पुश्त पर जकड़कर बांध दिए गए जो हैं वो मौजूद है। इस तरह काफिले को तैयार किया गया। दोस्तों, जब काफिले की रवानगी का वक्त आया तो हजरत ज़ैनब कुबरा ने शकी इब्ने साद को, अमर इब्ने साद को कहा कि मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी आखिरी गुजारिश सुन ले। तू हमें करबला से लेकर कूफा और कूफा से दमिश्क ले जाना चाहता है, लेकिन सुन, जब हमारे इस काफिले को जब ले जाने लगे तो जहां मेरे भाई हुसैन का जिस्म पड़ा हुआ है, जहां शोहदाए करबला के जिस्म पड़े हुए हैं, वहीं करीब से हमें ले जाया जाए ताकि आखिरी सलाम हम अपने इमाम की बारगाह में पेश कर सके, आखिरी सलाम इमाम हुसैन को पेश कर सके, अलवदाई सलाम जो है शोहदाए करबला को पेश कर सके। दोस्तान मोहतरम, फिर जो है काफिला रवाना हुआ और इस तरह काफिला रवाना हुआ कि ऊंट की नंगी पुश्त पर सारी बीबियां आंसू बहा रही है और इस तरह कसकर बांध दिया गया कि जिस तरह जब माल को ऊंट की नंगी पुश्त पर बांधा जाता है डोरियों से, लस्सियों से कसकर, कि ताकि वो सामान ऊंट की पुश्त से नीचे ना गिरे, इससे भी कई मजबूत तरीके से जो है खानदान रिसालत के इन फूल जैसे हाथों को, इनके पाँव को, इनकी गर्दनों के अंदर रस्सियां डालकर जो है ऊंट की नंगी पुश्त पर जो है बांध दिया गया। अब अजीजों, जैसे ही ये काफिला करबला की ज़मीन से चला और हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम के लाशिक के करीब से गुजरा, हजरत ज़ैनब कुबरा जो हैं नीचे तशरीफ़ लाए और जैसे ही नीचे आए हजरत इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आकर आपने अपने सरों पर हाथ रखे और हाथ रख के कहा, वाह मोहम्मदा हो, ए मेरे आका, ए मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा देखें, जिस हुसैन की गर्दन पेशानी को आप चूमा करते थे, जिस हुसैन के जिस्म को आप सूंघा करते थे, नाना जान, इनके लिए आप जन्नती लिबास मंगवाते थे, आज उसी हुसैन को बगैर कपड़ों के जो है करबला की जमीन पर जो है इन जालिमों ने शहीद कर दिया। नाना जरा देखें, आपकी बच्चियों के सरों से चादरें छीन ली गई। नाना जरा देखें, आपकी बच्चियों को, आपके घर वालों को लूट लिया गया। नाना जान जरा इस मंजर को देखें, यजीदी भेड़िए जितने वो साथ में थे, जब इमाम हजरत ज़ैनब कुबरा की इस दास्तान को और उन्होंने इस मंजर को जब देखा तो यजीदी भी रोने लगे। और वो ऐसी गमंदोह और ऐसा किस्सा है और जो ऐसी कहानी है कि जब हजरत ज़ैनब कुबरा की इस गम को यजीदी भेड़ियों ने और हजरत ज़ैनब कुबरा के आंसुओं को देखा
تو کچھ یزیدی ایسے تھے جو رونے لگے، یہاں تک کہ زینب اپنے بھیا کے جسم سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ شہر بانو رو رہی ہے، حضرت ام رباب رو رہی ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا اب ان لوگوں کو جو ہے لاشوں سے دور کر دیا جائے، پھر جو ہے اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر کے قافلے کو میرے عزیزوں آگے بڑھایا گیا۔ اسی کربلا کی زمین سے جب قافلہ اہل بیت کو، خاندان رسالت کی اس لوٹے ہوئے قافلے کو لے جایا گیا تو اسی وقت امام زین العابدین نے ایک قصیدہ پڑھا، اور اس کے الفاظ آج بھی ایسے ہیں اور اس کی فصاحت و بلاغت اتنی عظیم ہے کہ جب ایک دیوانہ اہل بیت اس کو عشق کے انداز میں پڑھتا ہے تو آنکھوں سے اشک کا دریا روا ہوتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے ان کی ننگی پشت پر جو ہیں قیدی حالت میں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اپنے نانا کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش فرمائے۔ ذرا دیکھیں امام زین العابدین کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سرکار امام زین العابدین کہتے ہیں اے باد صبا، اگر تو کسی دن حرم کی سرزمین پر جائے تو میرا سلام روزہ اقدس پر پہنچانا جن میں عظمت والے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس طرح بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، پھر کہتے من وجہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الحمم۔ کہتے ہیں وہ کون ہے کہ جن کا چہرہ مبارک چڑھتا ہوا سورج اور جن کا رخسار ظلمتوں کا چاند ہے، وہ کون ہے کہ جن کی ذات ہدایت کا نور ہے اور جن کا دست مقدس عزم کا بحر بے کراں ہے۔ حضرت امام زین الدین عابدین آگے کہتے ہیں قرآنہ برہاننا نسخا لادیان مفد اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدمی۔ کہتے کہ ان کا لایا ہوا قرآن ہماری دلیل ہے جو گزشتہ تمام دنوں کے لیے ناسخ ہیں، جب ان کے احکام ہم تک پہنچے صحف آسمانی بعد ہو گئے۔ اسی طرح امام زین العابدین نے ایک پورا قصیدہ پڑھا اور آخر میں کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرکنی لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین بالموکب والمزدحم۔ کہتے ہیں کہ اے رحمت للعالمین زین العابدین کی دستگیری فرمائیے جو بھیڑ اور ازدحام میں ظالموں کے ہاتھوں میں گرا ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ پورا قصیدہ پڑھا بارگاہ رسالت میں اور اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جو ہے سلام کا تحفہ پیش کیا۔ عزیزان محترم، اس طرح جو ہے قافلہ اہل بیت اب کربلا کی زمین سے جانب کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ آگے آگے مولا حسین کا سر ہے اور پیچھے شہداء کے سر، اور جو ہیں بیویاں اونٹ کی ننگی پشت پر، امام زین العابدین اونٹ کی ننگی پشت پر، حضرت سکینہ جو ہیں اونٹ کی ننگی پشت پر موجود ہے، اور اس طرح یہ قافلہ کربلا کو وداع کہتا ہے۔ امام حسین اور سارے شہداء کے جسم ایسے ہی جو ہیں کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی جو ہے کرنے والا نہیں۔ عزیزو اسی طرح چھوڑ کر جو ہیں چلے گئے۔ ذرا تصور تو کریں عزیزو وہ کیسا دردناک منظر ہوگا کہ جب زینب کبریٰ نے ساری بیویوں نے امام حسین کو الوداع کیا ہوگا۔ پھر جو ہیں قافلہ آگے بڑھا، یزیدی بھیڑیے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ جب قریب جا کر دیکھا گیا تو کیا دیکھا کہ سر حسین تن سے جدا ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، چلتے چلتے جو ہیں امام حسین علیہ جدی والی السلام کا سر مبارک خولی کے ہاتھ میں تھا، رک گیا، اور خولی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نیزے کو پکڑ کر آگے کر سکے۔ سر امام حسین رک گیا، امام حسین کے سر کے رکنے کے ساتھ ساتھ وہ قافلہ بھی رک گیا۔ جیسے ہی سر امام حسین رکا، یزیدیوں نے بڑی کوشش کی
لیکن سر حسین کو آگے نہ بڑھا سکے، آگے نہ کر سکے۔ جیسی یہ منظر دیکھا تو سارے یزیدی جو ہیں زین العابدین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جو ہیں زین العابدین سے کہا کہ تم اپنے بابا سے کہو کہ وہ آگے بڑھے، اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی جانتا کہ حسین زندہ ہے، اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھے۔ زین العابدین جو ہیں قیدی حالت میں سر مولا حسین کے پاس لائے گئے، اور جیسے ہی لائے گئے تو ایک بیٹا اپنے باپ کی زبان کو جانتا ہے۔ حضرت زین العابدین نے کہا کہ بابا جان آگے بڑھیں، یہ ظالم بھیڑیے اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم پر تازیانے لگائیں گے، ہمیں ماریں گے کوڑوں سے، اور جو ہیں ہماری گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کریں گے۔ امام حسین کے لب ہلے اور کہا کہ بیٹے زین العابدین ذرا دیکھو میں قافلے کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہوں، میری بیٹی سکینہ پیچھے چھوٹ گئی ہے، کیونکہ ان ظالم بھیڑیوں نے جو ہے سیدہ سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر اس طرح کس کے باندھا تھا کہ حضرت سکینہ کے ہاتھوں کے اندر جو ہیں چھالے پڑ گئے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور رو رو کر جو ہے آپ کے حال جو ہے نڈر ہو گیا تھا۔ کہا کہ زین العابدین میری سکینہ قافلے کے پیچھے رہ گئی ہے، جب تک وہ شامل نہ ہوگی تب تک جو ہے قافلے کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ بابا جان کیا ہے، کس طرح سے پیچھے رہ گئی ہے؟ کہا کہ سکینہ اونٹ کی ننگی پشت سے نیچے گری ہے اور قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، سکینہ پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت امام زین العابدین نے سنی، اپنی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ کو آ کر کہا کہ پھوپھی جان ذرا دیکھیں، جو ہے سکینہ پیچھے چھوٹ گئی، اسی وجہ سے قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ حضرت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے پیچھے گئی، جیسی آواز بلند کی کہ بیٹی سکینہ کہاں چھوٹ گئی، تو کسی جگہ بھی حضرت سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو جیسی آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس کے بالوں کو وہ خاتون صاف کر رہی ہے، جس کے چہرے کی گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، اور اس بچی کو دلاسا دے رہی ہے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہ اے حسین کی بیٹی آنسو نہ بہا، صبر کر، اور جو ہے دلاسا دے رہی ہے۔ جیسی زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا، کہا کہ او نیک خاتون، اس پورے سفر میں ہم پر رحم کرنے والا کوئی نہ تھا، ہمارے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ تھا، تو کون ہے جو اس بچی پر اس طرح رحم والا سلوک کر رہی ہے؟ تو کہا، جیسی حضرت زینب نے اتنا کہا، وہ نقاب پوش خاتون نے جو ہے اپنے سر سے جو ہے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا وہ کوئی اور نہیں زینب کبریٰ کی اماں سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ تھی جو سیدہ سکینہ کو دلاسا دے رہی تھی۔ اب جیسی امی کو دیکھا تاب نہ لا سکی زینب کبریٰ، اور رو رو کر کہنے لگی اماں جان ذرا دیکھیں آپ کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جس حسین کا رونا آپ کو گوارا نہ تھا، جس حسین کو دودھ پلا کر آپ نے جو ہے تیار کیا، اسی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا، ان کا لاشا وہاں پڑا ہوا ہے، سر نیزے کی انی پر ہے۔ اماں جان اب آپ تشریف لائی۔ حضرت زینب کبریٰ کی اس بات کو سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے آنسو بہا کر کہا، بیٹی زینب وہ تمہارا امتحان تھا، وہ تمہاری امتحان تھا جس میں جو ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اب تم اس امتحان میں کامیاب ہو چکی ہو، اور تمہاری اس قربانیوں کے صدقے اللہ قیامت کے دن جو ہے بڑے مرتبے تمہیں نصیب کرے گا۔ اس طرح جو ہے دلاسا دے کر سیدہ سکینہ کو حوالے کیا، پھر وہ جو ہے سیدہ بی بی فاطمہ نگاہوں سے غائب ہو گئی، حضرت زینب قافلے کی طرف آئی۔ اب اس طرح یہ قافلہ جو ہے چلتا چلتا ایک مقام پر پہنچا اور وہاں پڑاؤ کیا، پھر وہاں بھی حضرت زین العابدین کی ایک داستان، پھر آگے قافلہ بڑھا اور کوفہ کے جو ہیں گیٹ پر جو ہے اس قافلے کو روک دیا گیا،
اور وہاں جو حضرت فضا کا جو قصہ ہے، ان ساری قصے کو، اس داستان کو گزشتہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں خانوادہ رسالت کی سچی پکی محبت عطا کرے۔ جس طرح انہوں نے دین کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی، اسی طرح ہمیں اپنی دین کی خاطر قربانیوں کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس پر ثابت قدم رہنے کے اللہ پاک ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔